اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے پڑھنا ہے ولایت کا بیان. ٹھیک ہے, ولی ہونا جسے کہتے ہیں نا, وہ پڑھنے. ولایت ایک قرب خاص ہے. ٹھیک ہے, ولایت جو ہے نا ایک قرب خاص یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک ایک خاص مقام کا نام ہے. یعنی نبوت کے بعد ہوتی ہے صدیقیت. ٹھیک ہے, نبوت کے بعد مرتبہ کون سا ہوتا ہے؟ صدیقیت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے وہ ہے ولایت. ٹھیک ہے, پہلا مرتبہ نبوت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ صدیقیت. ٹھیک ہے, جو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, حضرت عمر فاروق ہو گئے, حضرت عثمان غنی ہو گئے. صحیح. اور جو حضرت مولا علی ہے نا, انہی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا. جی مس. صحیح ہے, تو یوں اس طرح ہے, یعنی کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مرتبہ, اور صدیقیت جو ہے وہ ان تینوں, مطلب حضرت علی بھی ان میں آ جائیں گے, جی لیکن جو مس. مشہور یہی ہے کہ حضرت علی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. صحیح ہے, ہاں جی میم. تو اسی وجہ سے تو ولایت قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ کہتے ہیں چنے ہوئے بندوں کو, چنے جی ہوئے مس. بندے کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, جی مس. مسئلہ نمبر 1 ہے ولایت وہبی شے ہے. وہبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کی عطا کردہ ہے. جی ٹھیک ہے, مس. یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے نا, اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے. ہاں جی وہبی مس. کا ہوتا ہے کہ وہ انعام کیا ہوا. ٹھیک ہے, ہاں جی مس. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے, پیدا ہوتا ہی فرمایا تھا نا, ربی حب لی امتی. تو جی مس. حب جو ہے ہاں اور با, اس کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے عطا کر دے, مجھے انعام کر دے. صحیح ہے, ہاں جی. اس کا معنی وہ ہے. یعنی ولایت جو ہے نا یہ ایک تحفے میں دیا جانے والا انعام ہے, نہ یہ کہ اعمال شاقہ کہتے ہیں سخت مشکل اعمال کرنا, جیسے جی. دن کو روزے رکھنا, رات کو نوافل ادا کرنا. ٹھیک ہے, ہاں جی مس. یعنی نفس پر جو ہے نا مشکل مشقت کر کے اعمال کرنا, یہ سبب نہیں ہے, بلکہ یہ کون سا سبب ہے اس کا؟ وہبی ہے. ٹھیک ہے, واہ. نہ کہ اعمال شاقہ سے کہ آدمی خود حاصل کر لے. البتہ غالباً اعمال حسنہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا, وہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں. یعنی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, جو عالم جی. ہوتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, اس کو ولایت جو ہے وہ عطا ہوتی ہے عام طور پر. لیکن پھر ہاں بھی جو ہے جی. نا اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں عطا ہوتی, بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ولایت کے لیے نا اس کے اچھے اعمال کو ذریعہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور جی بعضوں مس. کو تو مل جاتی ہے, جیسے حضرت سیدنا صدیق حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جی آپ مس. جو ہے نا پیدائشی ولی تھے. ٹھیک ہے, اور بھی کئی جی. اولیاء کرام ہیں کو ابتدان ہی جو ہے نا وہ یہ مل گئی تھی, ولایت مل گئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی وہ جی. مادر ذات, یعنی پیدا ہوتے ہی وہ ولی تھے. مسئلہ نمبر 2 ہے ولایت بے علم کو نہیں ملتی. اب بعض لوگ جو کہتے ہوتے ہیں نا, وہ جو اکثر ایسے وہ لباس ایسے پہنتے ہوتے ہیں, فقیرانہ لباس ہوتے ہیں ان کے, اور مطلب شراب وغیرہ اس طرح کہتے ہیں نہیں کہ ہم درویش ہیں, ہم ولی ہیں. ٹھیک ہے, تو جی بے مس. علم کو کبھی ولایت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے, جی مس. ولی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ عالم اللہ. عالم ہونا. صحیح, کوئی بھی بے علم ایسا نہیں ہے جس کو ولایت ملی ہو. ٹھیک ہے, جی مس. عالم بھی کون سا عالم؟ عالم دین مراد ہے. ہاں ٹھیک ہے, جی یعنی مس. کم از کم اس کے پاس اتنا عمل ہو کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہو. ٹھیک ہے, خیر اب جی تو مس. مسائل نکالنے کی نہیں ہے نا ضرورت, اب تو ہمارے پاس نکالے مسائل ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جی مس. یعنی اس پر یہ لازم ہے جس امام کی وہ تقلید کرتا ہے نا, اسی امام کی تقلید کرتا رہے, اسی پر عمل کرتا رہے. ٹھیک ہے, ہاں جی مس. خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے, بیشتر کہتے ہیں پہلے, اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں. ٹھیک ہے, خواہ یہ علم جی. بطور ظاہر, یعنی کہ خواہ وہ ظاہری طور پر اس نے علم حاصل کیا ہو, یا پھر اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر جو ہے نا ایسی کوئی روشنی آ گئی ہو, نور آ گیا ہو کہ اس پر تمام علوم جو ہے وہ کھل گئے ہوں. منکشف کا معنی ہوتا ہے کھلنا. ٹھیک ہے, جی مس. جس طرح مرضی ہو لیکن اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ دین کا علم مراد ہے.
آگے عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے ولایت کے بارے میں، وہ پڑھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1 ہے تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، جی یعنی مس، پچھلی امت میں بھی اولیاء ہوئے تھے، ولی اللہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان جی تمام سے جو ہے نا امت محمدیین سے مراد کیا ہے، اس امت کے یعنی محمد والے اولیاء کرام، ٹھیک ہے، جی مس، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء کرام ہیں نا وہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی تمام اولیاء گزرے ہیں آج سے پہلے، اور تمام اولیاء محمدیین میں سے سب سے زیادہ معرفت اور قرب الہی میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، سب سے زیادہ معرفت و قرب حضرت صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم کو، پھر ذوالنورین یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی حقیقت میں اولیاء اللہ ہی ہے، یعنی یہ جو خلفائے اربعہ ہے نا یہ بھی اولیاء اللہ ہی ہیں، لیکن ان کو ایک مرتبہ جو ہے نا صدیقیت والا حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ جی مس، ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کریمین کو قائم فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی مرتبہ تکمیل سے کیا مراد ہے، مرتبہ صدیقیت مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مرتبہ صدیقیت ہے نا اس پر جو ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جانب کمالات یعنی کمالات کی وجہ سے، یعنی کمالات نبوت کی وجہ سے کس کو قرار دیا ہے، حضرت شیخین کریمین یعنی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جی اور جانب کمالات ولایت یعنی نبوت کے کمالات کے اعتبار سے کس کو قائم فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی اور فاروق اعظم کو، ٹھیک ہے، اور جانب کمال ولایت جس کو کیا ہے وہ کون ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا، جی ٹھیک ہے، مس، تو جملہ اولیاء کرام ماں بعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی ہے اور انہی کے دستے نگر تھے اور وہی ہیں اور وہی رہیں گے، ٹھیک ہے، جی مس، یہ کیا ہے کہ یہ جو تمام اولیاء کرام ہیں نا انہوں نے کن سے فیض پایا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی مس، یعنی وہیں کے در کے سمجھو ٹکڑے کھاتے تھے، کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں گے، یعنی جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں نا وہ اسی در کے صدقے سے ہوئے، جی صحیح۔ مس، آگے عقیدہ نمبر 2 ہے طریقت منافی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا طریقت، اب بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو مطلب صرف کیا کہتے ہیں کہ ہم طریقت کو اپنا رہے ہیں، شریعت جو ہے نا اس کو ہم نہیں جانتے، معاذ اللہ، یہ جو جی بعض درویش بنے پھرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ شریعتی ہی کا دوسرا نام طریقت ہے، جی ٹھیک ہے، مس، کیوں آپ سمجھ لیں، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے، جی تو مس، جو اندرونی حصہ ہے وہ طریقت ہے، جو بیرونی حصہ ہے وہ شریعت ہے، جی ٹھیک مس، ہے، صحیح ہے نا، یعنی ہاں جی، اندرونی راستے کو کیا کہتے ہیں، طریقت، اور جو ظاہری جو بیرونی راستہ ہے اس کو کیا کہیں گے، شریعت کہیں گے، جی ٹھیک ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اندرونی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف کو کہتے ہیں جیسے درویش بنے پھرتے ہیں نا وہ، جو جی یہ کہہ مس، دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی ہے، اس زوم باطل یعنی برے خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر اور الحاد ہے۔ الحاد کہتے ہیں یعنی کسی دین کا بھی تابع نہ ہونا، کسی دین کا پیروکار نہ ہونا، ٹھیک جی ہے، مس، اس کا اپنا ہی مائنڈ ہو، کوئی اس کا دین نہ ہو، اسے الحاد کہتے ہیں، یعنی اس طرح سمجھنا، ان دونوں کو الگ الگ چیزوں سمجھنا، یہ کیا ہے، صریح گمراہی اور کفر ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 3 ہے احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبق دوش نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے نا اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گیا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے شریعت جو ہے وہ میں شریعت سے آزاد ہو گیا ہوں، اب میں عمل کروں نہ کروں میرے لیے برابر ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبق دوش سے مراد یعنی کہ وہ اسے آزاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، احکام شریعہ کی جی، جو پابندیاں ہے نا وہ ولی پر ہی لازم ہے، یعنی اسی طرح لازم ہے جس طرح عام انسان پر لازم ہے، وہ یوں نہیں جی، کہہ سکتا کہ اب تو میں بڑے مرتبے پر پہنچ گیا ہوں
اب میں ان کو چھوڑ دوں، کروں نہ کروں، یہ مطلب گمراہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کہنا۔ بعض جہال یعنی بعض جاہل لوگ جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے اور راستے کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں بعض جاہل لوگ؟ کہتے ہیں کہ شریعت کا معنی تو ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور راستے کی حاجت انہی کو ہوتی ہے جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مس، پہنچ گئے، ہمیں کیا راستے کی ضرورت؟ تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ وہ سچ کہتے ہیں کہ بے شک وہ پہنچے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہیں؟ جہنم کو پہنچے ہیں۔ جی ظاہر مس، بات ہے جو شریعت کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، شریعت سے آزاد ہو کر جو راستہ اپنائے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی بھی چارہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، تو حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا ہے کہ وہ یہ سچ کہتے ہیں کہ واقعی وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ وہ جہنم میں پہنچے۔ جی البتہ مس، اگر مجذوبیت سے، اب مجذوبیت جو ہے نا یہ ولایت کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، جی مس، وجد طاری نہیں ہو جاتا، جی مس، اللہ پاک کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی یاد طاری ہو جاتی ہے نا، دل و دماغ پر چھا جاتی ہے کہ بندے کو عقل نہیں رہتی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں ہو رہا نا، اس طرح۔ یعنی جی اگر مس، اس وجہ سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو، یعنی جو عقل مکلف ہے نا، شریعت مطہرہ کی مکلف عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی ہو، جیسے غشی والا یعنی بے ہوشی والا ہو، تو اس سے کلمہ شریعت اٹھ جائے گا، یعنی اس سے جو ہے نا شریعت کی پابندیاں اٹھ جائیں گی، لیکن جو عام انسان ہوگا اس سے نہیں اٹھیں گی، جی ٹھیک ہے۔ مس، مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی اگر جو اس طرح مجذوبیت والا ہوگا تو وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی اگر مس، یعنی وہ بھی ہوگا نا، وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا کہ شریعت علیحدہ ہے، طریقت علیحدہ ہے، شریعت کا جی مقابلہ کبھی نہیں کرے گا وہ، چاہے اس کی عقل بھی زائل ہو گئی ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اتنی عقل تو ہوگی کہ شریعت جو ہے میں شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی مس، آگے مسئلہ نمبر 4 ہے، اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں، یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں، یعنی جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، جی جو مس، کرامتیں ہوتی ہیں تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے ہی ملتے ہیں، آپ کے وسیلے سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جی وہ میم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اتنی کرامات ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہاں اولیاء جی، کرام کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی کیا ہے، پیراکا کی نیابت میں ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کے سچے نائب ہیں۔ ہو گیا کلیئر؟ آگے ہاں چلے۔ جی، جی مس، اچھا، اس کا کیا تھا جملہ فعلیہ کا بیان، ہاں جی مس، پورا ہو گیا تھا؟ جی مس، وہ جو تھے اس کے قواعد فوائد جی، وہاں تک مس۔ اچھا، یہ ہو گیا تھا قواعد فوائد، یہ رہتے ہیں ابھی؟ میم یہیں تک تھا نا؟ ہاں جی، یہ ہو گیا ہے نا، میں نے کہا جی مس، صحیح ہے۔ جی، آپ مجھے نائب الفاعل کی تعریف سنائیں، نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ جی مس، میم نائب الفاعل جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی اسے نائب الفاعل کہتے مثال دیجیے۔ ہیں۔ اس کی مثال تھی مس نائب الفاعل کی، جی مس اس کی تھی دوری با زیدن، رات کو مارا گیا، یعنی ہم نے بس یہی کہنا نا، فعل مجہول والی مثال دینی ہے، چاہے جو مرضی دے دیں، جی مس، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے قواعد فوائد اچھی طرح آتے ہیں؟ بالکل اچھی طرح پڑھ لی ہیں آپ نے؟ میم اچھی طرح تو نہیں پڑھے۔
سنیں اس طرح نہیں نا کرنا، اچھی طرح پڑھنا ہے، صحیح ہے. یہ دوبارہ ان کو پڑھ لیجئے گا. دیکھیں یہ جو ہے نا، جیسے فائل یا نائب الفائل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل کیسا جی آئے گا. بعض یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب فعل یا نائب الفائل، فائل یا نائب الفائل جو ہے نا اس میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے پیچھے جو فعل ہوتا ہے نا وہ واحد ہوتا ہے. تو پھر جی آپ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ فائل تو کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن فعل واحد کیوں ہے؟ تو پھر آپ جی کیا جواب، آپ یہی جواب دیں گے نا کہ جب فائل کیا ہو، فائل یا نائب الفائل اس میں ظاہر ہو، یعنی لفظوں میں موجود ہو، تو فعل تو ہمیشہ واحد آئے گا. آ ٹھیک ہے. جائے گا. جی لیکن اگر فائل جو ہے وہ ضمیر ہو، اس میں ضمیر ہو نا، تو پھر جی فعل جو ہے نا وہ نائب الفائل یا فائل کے مطابق آئے گا، یعنی جس طرح وہ ہوں گے، اگر وہ واحد ہوں گے یا مؤنث ہوں گے تو اسی طرح فعل بھی ویسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی مس. جی. جیسے زید ذہب، ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ زید ذہب، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ باجی پیچھے جو زید ہے وہی اس کا فائل بن رہا ہے. زید سمجھ ذهب. گئے؟ جی جی، یہ بھی تو اس کا بن سکتا ہے فائل. پھر ہم اس میں ضمیر کیوں نکالتے ہیں، اس میں ضمیر کیوں قرار دیتے ہیں فائل کو؟ آیا تھا ذہن میں سوال؟ نہیں مس. کیونکہ جو فائل ہوتا ہے نا وہ کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جی مس. کیا ہوتا ہے؟ فائل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. کبھی بھی آپ جو مرضی بک لے آئے نا عربی کی، کبھی بھی جی آپ کو فائل فعل سے پہلے نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو. جی مس. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بعض کہہ سکتے ہیں آپ سے کہ زید ذہب، یہاں پہ زید فائل موجود ہے، آپ کیوں ضمیر نکال رہے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گی کہ جو فعل ہوتا ہے نا، جو فائل ہوتا ہے یا نائب الفائل، وہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا، پہلے کبھی نہیں آ بھی نہیں سکتا. آتا. جی اگرچہ فعل کے بعد آ جائے گا، فعل کے بعد کافی فاصلے میں بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا. جی مس. ہاں لیکن جو اس میں مفعول ہے نا وہ آ سکتا ہے فعل سے پہلے، اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک جی ہے. میم. وہ فعل پر مقدم ہو سکتا ہے، لیکن فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب جی یہاں پہ زیدن کیا بنے گا پھر؟ اگر فائل نہیں بن رہا تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ زید ذهب. ہوں مس. اس میں مبتدا خبر بنے گا نا، سیدھی سی بات ہے. جی مس. یہی بنے گا نا، ہم نے پڑھا تھا نا جس جملے کا پہلا جو ہے، جو جملہ مبتدا اور خبر سے مکمل ہو. تو اب زیدن میں مبتدا بنے گا، معرفہ ہے نا، یہ جی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، صحیح ہے. اور جی ذہب پھر فعل اور فاعل مل کر کیا بنیں گے؟ اس کی خبر بنیں گے. جی مس. ٹھیک ہے نا. ہاں جی اب اس مس. کو دھیان میں رکھیے گا، صحیح ہے. یہ آپ سے سوال ہو بھی سکتا ہے. جی مس. اب دیکھیں نا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بھی کو فاعل سے پہلے لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مفعول بھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. جی ٹھیک ہے. مس. یہ اس میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. جیسے اکلا خبزن زیدن، تو زید نے روٹی کھائی. ٹھیک ہے. جی تو مس. اب خبزن روٹی جو ہے نا، یہ فاعل سے پہلے آ گئی نا، زید کھانے والا زید ہے. ٹھیک ہے. جی مس. اور کھائی کیا جا رہی ہے؟ روٹی کھائی جا رہی ہے. اب روٹی زید سے مقدم ہے. ٹھیک ہے. جی تو مس. یہ مفعول بھی ہے نا، مفعول بھی فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے فعل سے بھی پہلے آتا ہے، جیسے خبزن اکل زیدن. اب یہاں جی پہ مس. خبزن ہے نا، یہ نہ تو فعل بن رہا ہے نہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اعراب کے اعتبار سے بھی اور ترجمے کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے. تو یہ فعل سے بھی پہلے آ گیا نا، یعنی جی مفعول بھی تو مقدم مؤخر ہو سکتا ہے، فاعل جو ہے کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. آگے آپ نے نا اس کے ساتھ یہ تمرین بھی کر کے آنی ہے. اس میں سے یہ ڈھونڈ کے آنا ہے آپ نے. سب سے پہلے فعل معروف ڈھونڈنا ہے، پھر فاعل اور مفعول بھی، فعل مجہول اور نائب الفاعل. ایسے ہوتا ہے نا. فعل جی معروف کے ساتھ بھی فاعل اور مفعول بھی آتے ہیں، فعل مجہول کے ساتھ کیا آتا ہے؟ نائب الفاعل آتا ہے. نائب الفاعل. تو اس میں سے آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیں گے آپ خود؟ یہ میں کروا دوں؟ میم کروا دیں. چلیں بتاتے جائیے گا.
اچھا اس کا ترجمہ ہے کہ تدفع صدقۃ البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. جی ٹھیک مس. ہے. اب یہاں پہ مجھے بتائیں، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ویسے تدفع فعل معروف ہے، صدقۃ فاعل اور بلا مفعول به. اسی طرح قری القرآن، قرآن پڑھا گیا، تو اسی طرح قریہ فعل مجہول ہے، قرآن نائب الفاعل. جلسہ زیتون بھی آپ کو پتہ چل جائے گا نا، جی جلسہ کیا ہے جالس فعل معروف ہے، اور زیتون. زید فاعل ہے. اچھا اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جالس زید، زید بیٹھا. یزرع الفلاح الحقل، حقل کہتے ہیں کھیت کو، یعنی کسان نے کھیت میں ہل چلایا یا کھیتی باڑی کی. جی مس. ٹھیک ہے، تو اب کیا بنے گا یہاں پہ؟ یزرع میم، یزرع فعل معروف، ہوں فلاح میم یہ یہ میم فائل، اور ہوں حقلہ جو یہ مفعول بھی. مفعول بھی بنے گا. اچھا یکتب الرجل رسالتہ، اب یہاں پہ یہ کیا بنے گا؟ یعنی اس کا معنی ہے کہ آدمی نے خط لکھا، جی یعنی مس. آپ نے رسالتن کہتے ہیں اپنے خط کو. ٹھیک ہے، ہوں ضمیر اس کی طرف ہے نا، یعنی جی آدمی مس. لکھا اپنا خط. اب بتائیں اس میں سے کیا کیا بن رہا ہے؟ میم یکتب فعل معروف ہے، اور الرجل یہ میم فاعل ہے، اور رسالت وہ رسالت جو ہے وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. اکیلا خبز، ترجمہ کیا بنے گا؟ روٹی کھائی گئی. کھائی گئی. تو اب اکیلا کیا ہے؟ اوکیلا میم یہ فعل مجہول ہے، اور خبز اس کا نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل. یلعب الولد بالکرۃ، یلعبو الولد بالکرۃ، یلعبو بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. تو اب مجھے میم یہ بتائیں یلعب فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ لائبہ وہ کھیلا، لائبہ وہ کھیلا ایک مرد. میم یہ لازم ہے. لازم ہے. تو اس کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کا مفعول بھی نہیں آتا، اگر آ بھی جاتا ہے تو کس واسطے سے آتا ہے؟ اور پھر جر کے واسطے سے. جی بتایا مس. تھا. ہاں جی مس. یعنی اس کے چار مفعول، بقیہ چار مفعول تو آ سکتے ہیں، لیکن اگر مفعول بھی نہیں آتا، اگر لانا مقصود ہو تو ہم کس واسطے سے لائیں گے؟ حرف جر کے واسطے سے. یعنی وہ بظاہر تو مفعول بھی نہیں بنے گا، یعنی نہ ترکیب میں بنے گا، نہ ہی یعنی اعراب کے اعتبار سے بنے گا، لیکن ترجمے کے اعتبار سے وہ مفعول بھی بنے گا. جیسے ہے نا کہ یلعب الولد بالکرۃ، بچہ گیند کے ساتھ کھیلا. ٹھیک جی ہے، مس. بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے یا کھیلے گا. اب گیند کے ساتھ کھیلنا ہے نا، تو وہ بظاہر اس گیند پہ کام ہو رہا ہے. جی صحیح ہے، مس. لیکن یہ نہ تو اعراب کے اعتبار سے مفعول بھی ہے، نہ ہی اس کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے. جی ٹھیک مس. ہے، بالکرۃ ہے نا، مجرور بنے گا نا، ترکیب میں بھی نہیں بنے گا، اعراب کے اعتبار سے بھی نہیں بنے گا، لیکن ترجمے کے اعتبار سے بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے، مس. تو اب بالکرۃ کو آپ لکھ دیں گے، مفعول بھی کی کیٹیگری میں لکھ دیں گے آپ. ٹھیک ہے، یلعب لکھیں گے چھوٹا سا فعل لازم، الولد فاعل، پھر بالکرۃ مفعول بھی. مفعول بھی بواسطہ حرف جر، کیا لکھیں گے؟ مفعول بھی بواسطہ حرف جر. پھر آگے واقف القطار، ٹرین ٹھہری یا کھڑی ہوئی. میم وقف فعل معروف، القطار جو ہے وہ فاعل. فاعل بنے گا. شربت الطفل العصیر، بچے نے شربت پیا. میم کہاں گیا؟ شاربہ. شاربہ فعل معروف، اور طفل فاعل، العصیر جو ہے یہ مفعول بھی. مفعول بھی. ودعت الکراسۃ، میں نے کاپی رکھی. وعدت میم وعدت یہ کیا تھا وہ؟ فعل معروف، اور قراصۃ یہ میں نے میم اس میں یہ جو تو ضمیر ہے تو یہ اس کا وہ فاعل ہو گیا، اور جو قراصۃ ہے وہ مفعول بھی. مفعول بھی ہو گیا. جی ٹھیک ہے. ضحک الطفل، بچہ ہنسا. اچھا سا.
दाही का ये फेल मारूफ, और तिफलु जो है ये फाइल। फाइल बनेगा। अच्छा, यहाँ से आप चले ठीक है कर लेते हैं। बाला जीबुन अजमन, बाला का माना होता है चबाया या निगला, ठीक है, यानी भेड़िए ने हड्डी को चबाया, जी मिस। ठीक है। क्या आएगा? भेड़िए ने हड्डी को चबाया। अब बताएं यहाँ पे क्या बनेगा, क्या क्या बनेंगे ये। बाला फेल मारूफ है, जिम्बुन ये फाइल है, और अजमन जो है मिस ये मफूल भी है। मफूल भी है। अच्छा, फतहतिल बिनतुल हकीबता, इसका मैम तर्जुमा क्या फतह बनेगा? हकीबता पता नहीं मिस इसका। बेटी ने बैग खोला, जी हकीबता बैग होता है ना, जी मिस। पढ़ा है? फतहती मिस नहीं पढ़ा? फेल मारूफ है, बिन ये हकीबता, हकीबता बैग, जी और हकीबता जो मिस ये मफूल भी है। जी। इसी तरह ज़हर अल हक्कु में ज़हर फेल मारूफ है, अल हक्कु फाइल है। अकल तु समकता में अकला फेल तु ज़मीर फाइल समका मफूल भी। तो जी ये मिस। मश्क आपने खुद करके, यानी ये गलती की निशानदेही करनी है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। जी ये जो मिस। पीछे कवायद दिए हुए ना, उनको हाँ पहले जी आप अच्छी मैम। तरह पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही मश्क हल करिएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। जी मिस। सही है। हाँ जी। अच्छा, इसकी गिरदावरी सुनाइएगा मुझे। तहासुद, जी मिस। तहासुदुन से सुनाते हैं मुताबिक माज़ी की। तहा सदा, तहा सदा, तहा सदा, तहा सदू, तहा सदत, तहा सदता, तहा सदना, तहा सद्दा, तहा सद्दुमा, तहा सद्दुम, तहा सद्दी, तहा सद्दुमा, तहा सद्दुन्ना, तहा सद्दू, तहा सदना। मुजारे यतहा सदू, यतहा सदू, यतहा सदानी, यतहा सदून, तथा सदू, तथा सदानी, तथा सदूना, यतहा सदना, ततः सदू, ततः सदानि, ततः सदून, ततः सदीन, ततः सदानि, ततः सदन, अतः सदून, अतः सदू। जी। चलें आगे, सवाल नंबर 2 है, दर्जल अफ़आल से सीगे की पहचान करे, नीज़ फेल माजी और मुजारे की भी निशानदेही करे। अच्छा, तो यहाँ पे पहले बताइएगा ततनासरूना, ये सीगा क्या बनेगा? ततनासरूना ये मिस था, ततनासरूना ये जमा मुजक्कर हाजिर का। और गर्दान कौन सी थी इसकी? तत, मैम कैसे मतलब कि ये फेल मुजारे का सीगा है या माजी का सीगा है? जी मिस मुजारे का है। मुजारे का। तो क्या आएगा? जमा मुजक्कर मुखातब फेल मुजारे मारूफ। तो इसका जी तर्जुमा है कि आपस में एक दूसरे की मदद करना, जी मिस। ठीक है। यानी एक दूसरे की मदद करते हो या करोगे तुम सब तुम मर्द। सब मर्द। अगर तजाहरू, तजाहरा आएगा। बताएं कि ये क्या है, सीगा क्या है इसका? तजाहरात तकाबला, ये मिस वो सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का। और इसकी गर्दान क्या है? ये माजी मारूफ। फेल मासी मारूफ। इसका माना होता है मुजाहिरा करना, जी ठीक है। यानी मुजाहिरा किया उन दो मर्दों ने, क्या आएगा? मुजाहिरा किया उन दो मर्दों ने। सीगा तस्निया मुजक्कर गायब फेल माजी मारूफ। अच्छा जी। तासर तुम, सीगा क्या है? कुर्सी की। तासर तुम, तासर तासर ये मिस था, तासर तुम, तासर तुम ये
ہاں جی مس، صیغہ مذکر حاضر کا کون سا؟ واحد، تثنیہ، جمع؟ جمع مذکر حاضر کا جی وہ ماضی کا جی ماضی کا ہے۔ جی آگے چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں معنی اس کا۔ آگے تشابہنا۔ تشابہنا تشابہنا کون صیغہ کون سا ہے؟ میم یہ جمع مونس جمع مونس غائب۔ جی جی بتائیں۔ جی مس، جمع مونس غائب کا ماضی کا تشابہنا صیغہ جمع مؤنث غائب، جی مس۔ فعل ماضی معروف۔ ٹھیک ہے، اس کا جی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا، ٹھیک ہے، جی مس۔ یعنی مشابہت اختیار کی ان سب عورتوں نے، مشابہت اختیار کی ان سب عورتوں نے۔ جی اچھا، مس۔ یہ جو تعاصرتم ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا، مطلب آپس میں نا کشمکش کھڑی کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں کیا کرنا؟ کشمکش کرنا، مشکل پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کیا آئے گا ترجمہ؟ جی مس۔ کہ آپس میں کیا کیا؟ سخت کلامی کرنا، مشکل، مطلب مشکل پیدا کرنا نا، اس طرح کے معنی میں ہے، جی ٹھیک ہے، اس کا معنی صحیح۔ تو کیا آئے گا اس جی کا مس۔ معنی؟ کہ آپس میں کشمکش کی سب عورتوں نے، مردوں نے، کیا آئے گا؟ جی مس، آپس میں کشمکش کی سب مردوں نے۔ جی آپس میں کشمکش کی تم سب مردوں نے۔ اچھا جی، مس۔ شابہنا اس کا معنی ہوتا ہے متشابہ ہونا، مطلب مثل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کیا آئے جی گا؟ مس۔ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہوں وہ سب عورتیں، جی مس۔ کیا ہونا؟ یا پھر یوں سمجھ لیں متشابہ ہوئی وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ جی مس۔ اچھا جی، تقاسموا، میم جمع مذکر غائب کا اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم ماضی کرنا کا آپس جی میں۔ مس۔ ہاں جی، تقاسم اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں تقسیم کیا ان سب اور مردوں نے، کیا آئے گا؟ آپس میں تقسیم کیا ان سب مردوں نے۔ مردوں نے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ تشابہوا، یہ بھی اسی کی طرح ہی ہے، لیکن یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا ہے، مضارع کا جی مس۔ ٹھیک ہے۔ تو واحد کیا مذکر بنے گا؟ واحد مذکر غائب کا واحد مذکر غائب کا۔ اور اس کی گردان کیا ہے؟ بحث کیا ہے اس کی؟ مضارع فعل مضارع معروف، پوری بتاتے ہیں، مر ٹھیک ہے۔ اس کا معنی بھی سیم جی ہی مس۔ ہے کہ متشابہ جی مس۔ ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ کیا جی آئے گا؟ مس۔ متشابہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا وہ ایک مرد۔ اچھا، یہ تنازعون، یتنازعون، یہ بھی مس صیغہ جمع مذکر غائب کا اس کا معنی ہوتا ہے تنازع کرنا یا پھر جھگڑا کرنا آپس میں، ٹھیک ہے۔ آپس میں متنازع ہونا یعنی جھگڑا کرنا، اس کا معنی آئے گا جھگڑا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، اسے مراد ہے آپس میں جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ تبارکتو، جی واحد یہ مس، یہ متکلم کا ہے واحد متکلم، اس کا معنی ہوتا ہے بابرکت ہونا، ٹھیک ہے، بابرکت ہوئی جی مس۔ بابرکت ہوا میں، ٹھیک ہے، اور جی صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ آگے بھی کر لیں اس کا سبق۔ آگے مس کر لیتے ہیں۔ باب افتعال کا ہے، جیسے اجتناب، جی اجتناب مس۔ کہتے ہیں نا، اجتناب کریں یعنی بچیں، بچنا ہوتا ہے،
ریز کریں جی تو مس. اسی سے اجتنب آئے گا. اس کی ماضی کیا آئے گی؟ اجتنبا. اور اجتنبا. اس کے جو مضارع آئے گا وہ ہے یجتنبو. اجتنبا جی مس. یجتنبو اجتنابن. ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا؟ اجتنبا بچا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. اجتنبا بچے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. اجتنبو بچے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. اجتنبت بچی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. اجتنبا بچی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. اجتنبنا بچی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. اجتنبتا بچا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. اجتنبتما بچے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. اجتنبتم بچے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. اجتنبتی بچی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. اسی طرح یہی آپ نے سیم گردان جو ہے مضارع کی وہ آئے گی یجتنبو بچہ ہے یا بچے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، جی یجتنبانی مس. بچے ہیں یا بچیں گے وہ سب مرد، وہ دو مرد. یجتنبونا بچے ہیں یا بچیں گے وہ سب مرد. یہ دونوں گردانے آپ نے اچھی طرح کر کے نہیں کل. اوکے مس. ٹھیک ہے، جی میم. آگے بتائیں مجھے اس کا کیا کیا ہے. میم اس کے وہ حروف مجھے ببل پھیلوا تھا 37واں سبق. ٹھیک کر لیا اس کا پھر. جی مس. اچھا مجھے بتائیں یہ والی آیت جو ہے نا، ان جہنم کانت مرصادا، اس کا ترجمہ سنائیں. انا جہنم. انا بے شک جہنم کانت ہے مرصادن للطاغین جہنم سرکشوں کے لیے. کیا ہے؟ مرصاد ٹھکانہ ہے. سرکشوں کے لیے ساتھ میں ہے. ٹھکانہ. جی مس. یعنی جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکش لوگوں کے لیے. سرکشوں. اچھا جی. آگے القطۃ سوداء ناعمۃ، اس میں ان کا استعمال کر کے اعراب لگائیں فقط. القطۃ ہوں ان القطۃ ہوں قطۃ السوداء ناعمۃ. سوداء کیوں آئے گا؟ سوداء اس میم سودا اس کی خبر ہے، وہ خبر صفت ہے. کیسے؟ صفت کسی کی صفت ہے یہ؟ قطۃ کی. اور صفت کیا ہوتی ہے اپنے موصوف کے مطابق. اچھا آگے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اردو سے عربی. کیا زینب بازار جاتی ہے؟ جی مس. هل تذهب زینب الى السوق؟ للسوقی. بے شک وہ بازار جاتی ہے. انہا بے شک وہ. ہاں. کہ اب وہ جو ہے نا یہ زینب کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ جاتی ہے. انہا تذهب. ٹھیک ہے، الى السوق. کہاں جی مس. تذهب الى السوق. الى السوق. بے شک تم سچے ہو. بے شک تم سچے ہو. انکا 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 سچ. لصادق. جی لام مس. آنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو آئے گا نا بے شک وہ بازار جاتی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے. انہا اس کا جو آئے گا وہ انہا لتذهب، کہ بے شک وہ جاتی ہے. یعنی لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آیا کہ بے شک وہ ضرور جاتی ہے. تو اس جی کے لیے مس. بھی آئے گا انکا بے شک تم لصادقون، البتہ ضرور سچے ہو. ٹھیک ہے، جی مس. انکا لصادقون. بے شک وہ کل ملتان سے لوٹے گا. انہو لایرجع، بے شک وہ کل لوٹے گا. الامسی کل. ٹھیک ہے، انہو بے شک وہ لایرجع البتہ لوٹے گا. امسی کل من الملتانی ملتان سے. جی مس. امسی آئے گا یا غدن آئے گا؟ میم کل آنے والا کل نہیں ہے. جی جی، تو کیا آئے گا؟ غدن آئے گا. جی مس. ٹھیک ہے، بے شک میں کل بازار جاؤں گا. یہ بھی غدن ہے.
انی انی بھی کر سکتے ہیں جی. انی اذهب غدا الى السوق. الی السوق. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان ان اللہ اللہ علی علی کل کل شیء شیء قدیر. قدیر. جی مس. بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہے. بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہے. ان السعی، سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنے والا. جی مس. سین الف سا عین یا زیر ای، سعی. ٹھیک ہے. بے شک ان السعی ناجح، ان جی السعی لناجح، کہ بے شک کوشش کرنے والا ضرور کامیاب ہے. ہاں جی مس. آگے لیتا جو ہے نا، یہ بھی جو حروف مشبہ بالفعل ہے انہی میں سے ہے لیتا. ٹھیک ہے. جی لیتا کاش، ترابن مٹی، بودن دوری، نوردو ہم لوٹائے جائیں، نوزہتن سیر و تفریح، مثمرتن پھلدار، کتفتو میں نے توڑا، اذا کا اس وقت، نادی مجلس. اب لیت المطر ینزل، کاش کے بارش نازل ہوتی. لیتا زیدن حاضر. اچھا یہاں پہ لیت المطر ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ لیت المطر. مطر آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ رو جی نہیں آئے گا، را آئے گا. لیتا زیدن حاضر، کاش کے زید حاضر ہوتا. لیتا عائشہ موجودۃ، کاش عائشہ موجود ہوتی. یہ اب قرآن پاک کی آیت ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. جی یعنی مس. یہ جو ہے نا قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ پاک جو ہے نا وہ جانوروں سے حساب لے گا. اس جی طرح مس. لے گا کہ جس جانور نے نا دنیا میں دوسرے جانور کا جو بھی نقصان کیا ہوگا نا، وہ اس کے بدلے میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. تو اس کے بعد حساب لینے کے بعد وہ تمام کے تمام جانور مٹی ہو جائیں گے. ٹھیک ہاں ہے. جی مس. انہیں کو دیکھ کے کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. جی مس. یعنی مجھ سے حساب نہ لیا جاتا اور مجھے عذاب نہ دیا جاتا، اور میں مٹی انہی کی طرح میں مٹی ہو جاتا. یعنی مجھ سے حساب لیا جاتا جس طرح سے لیا جا رہا ہے، لیکن مجھے نا جہنم میں نہ ڈال دیا ہوتا. جی یعنی مس. اس طرح لوگوں کو دیکھ کے تمنا کرے گا. یعنی اس سے مراد یا لیتنی سے مراد جو ہے نا یہ کافر ہے. جی ٹھیک ہے. مس. آگے یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، کہ اے کاش میرے اور آپ کے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. جی مس. یعنی مشرق اور مغرب کا کے جتنا فاصلہ ہوتا میرے اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے. اور آئے گا یا لیتنا، کاش کے ہم نردو لوٹائے جائیں، لا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. جی مس. کہ یہ بھی اسی دن ہی کافر تمنا کرے گا کہ کاش ہم دوبارہ لوٹائے جائیں اور تب ہم اللہ پاک کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں سے ہو جائیں گے. آگے جو اس کا سبق ہے وہ ہے سعید یقول لحمید، سعید حمید سے کہتا ہے انی ذہبت لنزہۃ، کیا آئے گا ترجمہ؟ کہ میں کہ میں جاتا ہوں کس کے لیے؟ لذتی. سیر و تفریح کے لیے. جی مس. ودخلت حدیقۃ، کہتے ہیں ترجمہ؟ فدخلت حدیقۃ. ہاں. فدخلت تو میں پس دخلت حدیقۃ، پس میں باغ میں داخل ہوا. آگے آگے پڑھوں مس. جی جی. رأیت فیہا اشجارا مثمرۃ ہوں. بعضها کانت للإجاسات. ہوں. اجاساتی میں امرود تھا. جی. تو میں نے اس میں کیا دیکھے؟ رأیت میں دیکھے، فیہا اس میں، اشجارا مثمرۃ پھلدار درخت دیکھے، ہوں. بعضها ان میں سے بعض کانت تھے للإجاسات امرود کے. یعنی ان میں سے بعض کس کے تھے؟ امرودوں والے تھے. بعضها لبرتقالات، اب برتقالاتی کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں مس. اس کا معنی ہے مسمیہ کہہ لیں، چکوترے کہہ لیں، اس طرح. جی مس. مالٹا کہتے ہیں نا، مالٹا. ان میں سے بعض کس کے تھے؟ امرودوں کے تھے، بعض مالٹوں کے تھے. وبعضها لأعناب،
اور ان میں سے بعض جو تھے لی آنابن انگوروں کے تھے. جی آنابن ایک انگور, آنابن بہت زیادہ انگور. وبعضها لرمانات, رمان اس کو کہتے ہیں انار کو, ان میں سے بعض تھے انار کے تھے. فَكَتَفْتُ مِنْهَا إِجَاسَةٌ حُلْوَةً وَأَكَلْتُهَا, میں نے اس میں سے کیا توڑا, میٹھا امرود توڑا اور میں نے اسے کھا لیا. جی حمید یقول یا لیتنی, حمید کہتا ہے کاش میں, کنت حاضرا اذ ذاک, کہ میں اس وقت, کاش کہ میں اس وقت حاضر ہوتا. یعنی حمید کیا کہہ رہا ہے, یعنی کاش کہ میں سعید اس کو کھا نے لوں. حمید سے کہا نا کہ میں باغ میں گیا, اس میں داخل ہوا, مطلب سیر و تفریح کے لیے گیا, میں باغ میں داخل ہوا, میں نے اس میں بہت زیادہ پھل دیکھے, ٹھیک ہے, تو جی کچھ تھے امرودوں کے, کچھ مالٹوں کے, کچھ انگوروں کے, کچھ انار کے, اور ان جی میں سے میں نے کیا توڑا, ایک میٹھا امرود توڑا اور میں نے اسے کھا لیا. تو حمید کیا کہہ رہا ہے کہ کاش اس وقت میں بھی حاضر ہوتا. جی کافی ہے اتنا سبق. جی میم. چلے ٹھیک ہے, آگے پھر لاسٹ چیپٹر آ جانا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس, ٹھیک ہے. جی دعا میں یاد رکھیے گا.